اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سنجیدہ ارشد اپنے یوٹیوب چینل دریچہ نور کے ساتھ۔ آج میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں اللہ رب العزت کا قرب کیسے حاصل ہو، جس میں ہم بہت ساری کوتاہیاں کر جاتے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی۔ اللہ کا قرب ہمیں کیسے ملے گا؟ کیا ہم ہر وقت نماز پڑھیں، ٹکریں ماریں، پھر بھی ہمیں دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ تو ہم کہیں نہ کہیں ایسی کوئی غلطی کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بے سکونی سے محسوس ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کا قرب حاصل نہیں کیا، ہم نے صرف فرض ادا کیا جس میں ہمارا دل راضی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے چیز ایمان ہے۔ ایمان کے معنی ماننا، یقین، بے خوفی، عقیدہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے دین پر دل سے یقین کرنا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو دل کے یقین کے ساتھ ماننے کے بعد اس کی ذات، صفات، حقوق میں ذرا سا بھی شرک کرنا ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اس کی ذات، صفات اور حقوق میں کوئی دوسرا شریک نہیں کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور حقوق میں یکتا مانا جائے، نہ کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کیا جائے، نہ اس کے حقوق میں کسی کو شریک کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے۔ توحید نہیں تو ایمان نہیں۔ توحید اور شرک ایک دوسرے کی ضد ہیں، لہٰذا توحید تمام اعمال صالحہ کی اصل ہے۔ توحید کے بغیر تمام اعمال صالحہ بیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایمان وہی مفید و قبول ہوگا جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہوگی۔ ایمان لانے کے بعد جو بھی شرک کرے گا، اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمام انسان خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتے ہوں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں، مگر اللہ کا بندہ ہونے، اپنے تخلیق، شکل و صورت اور آدم کی اولاد ہونے کی حیثیت سے برابر ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسے درخت کی شاخیں بہت سی ہوتی ہیں لیکن اس کی جڑ ایک ہوتی ہے، اس لیے ان کا باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک صالح معاشرے اور انسانیت کی بقا کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسلام نے انسانوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنے، باہمی تعلقات کو خوشگوار بنانے پر زور دیا ہے، اور اس نے واضح کیا ہے کہ تمام انسان کو اللہ نے ہی پیدا کیا، اس لیے سب کو اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلائے۔ سورہ نساء کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دیگر مخلوقات پر فضیلت بخشے ہوئے فرماتے ہیں، انسان بحیثیت مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جس طرح ایک کنبے میں مل جل کر خوش اسلوبی سے رہنے والا انسان اچھا مانا جاتا ہے، اسی طرح دنیا میں امن و سکون اور محبت سے رہنے والا انسان اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس بہترین مخلوق وہ ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان و بھلائی کا رویہ اختیار کرے۔ طبرانی۔ اس لیے انسان دین اور مذہب کی بنیاد پر انسانوں کے درمیان جنگ و جدال مناسب نہیں۔ رنگ و نسل کی وجہ سے اختلافات انتشار درست رویہ نہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے کسی کو باعزت و باوقار سمجھا جائے اور غربت و مفلسی کے سبب ذلیل و خوار کیا جائے، یہ صحیح نہیں، بلکہ اچھے برے کی اور عزت و شرافت کا پیمانہ یہ ہے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے۔ آج انسان اپنی عظمت کھو بیٹھا ہے، غلط جگہ پر اپنا معیار وقار تلاش کر رہا ہے، دنیا کے عارضی عیش و آرام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے، پوری طرح خواہش نفس کا غلام بن کے بے غیرتی اور بے عزتی کی حدود پار کر رہا ہے۔ انسانی جان کا کوئی احترام باقی نہیں رہ گیا۔ انسان کے وہ سارے اخلاقی اقدار جن سے انسان اور شیطان میں امتیاز و گم ہوتے جا رہے ہیں، نتیجہ پوری دنیا تباہی کے دہانے پر آ گئی ہے۔ ایسے میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ بحیثیت انسان لوگوں کا باہمی میل اور اس کے تعلقات خوشگوار ہوں، اور بھولے بھٹکوں کو سیدھی سچی راہ دکھائی جائے۔ مذہب اور گروہ بندی کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی لڑائی نہ ہو، انہیں اس نظام سے آگاہ کرایا جائے جو انسانیت کا خیر خواہ ہے اور فلاح دارین کا ضامن ہے۔ اللہ کا قرب ایسے ہی نہیں ملتا، اللہ کا قرب ہمیں ایسے ہی نہیں ملتا، بلکہ بہت کچھ اپنے اندر کے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ ایسے عمل ہمیں کرتے جانا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔
جب ہم اللہ کو راضی کر لیتے ہیں ہمیں اگلے پچھلے تمام گناہوں کی معافی ملنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، اور توبہ کا دروازہ تو کہتے ہیں کہ سانس کی آخری در تک کھلا رہتا ہے۔ تو لہٰذا توبہ کیجیے اور اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین الہی آمین۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو دریچہ نور کے ساتھ کسی اور موضوع پر بات ہوگی۔ فی امان اللہ۔